بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق مرقات 100 نمبر سبق ہے اور فصل فی ذکر اسوار شرطیات۔ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ حملیہ جو ہے وہ اس میں محصورہ اور پھر محصورہ کی اسواریہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حملیہ میں محصورہ کے اسوار ہم پڑھ چکے ہیں، تو شرطیہ میں بھی جس طرح حملیہ میں کلیہ اور جزئیہ، شخصیہ اور محملہ ہے، تو اس طرح اسی میں بھی ہے، لیکن اس کے سور جو ہے یہ کون سے ہیں کہ محصورہ کی 4 قسمیں، کلیہ اور جزئیہ، پھر کلیہ میں موجبہ اور سالبہ، اور جزئیہ میں بھی موجبہ اور سالبہ، تو 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اس طرح شرطیہ میں بھی 4 بنتے ہیں کہ ایک ہے شرطیہ محصورہ، ایک ہے کلیہ اور ایک ہے جزئیہ، پھر کلیہ کی ایک موجبہ اور ایک ہے سالبہ، جزئیہ کی بھی ایک ہے موجبہ اور ایک ہے سالبہ۔ یہ 4 قسمیں ہیں اس کی بھی، تو اس کے لیے الگ الگ کلیہ، موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ اس کے الگ سور ہے، اور جزئیہ موجبہ جزئیہ کے الگ سور ہے، اور سالبہ جزئیہ کے الگ سور ہے۔ تو یہاں پر متصلہ میں اس کے سور کیا ہے؟ متا، مہما، کلما۔ مثلا ہم کہے کہ کلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فالنهار موجود۔ اب یہاں پر کلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تو یہ کلما یہ سور ہے کس کی؟ موجبہ کلیہ، اور اس طرح متا اور مہما۔ منفصل میں کیا ہے؟ دائما هذا العدد اما زوج او فرد۔ یہ عدد جو ہے اس میں منافات ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یا تو یہ زوج ہے یا فرد ہے۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح وہاں پر حملیہ میں ہم افراد کا سور ہے، یعنی افراد سے بات کرتے ہیں کہ اس کی تقسیم جو ہے افراد کے اعتبار سے، جس طرح وہاں پر افراد ہیں تو یہاں پر اوضاع ہے اور یہاں پر احوال ہے۔ اور سور سالبۃ الکلیہ فی المتصل والمنفصل لیس دائما ہے، لیس دائما ان کان الشیء ان کان هذا حجرا، یعنی لیس البتہ ان كانت الشمس طالعة فاللیل موجود۔ اس طرح نہیں ہے کہ شمس طالع ہو اور رات موجود ہو، تو یہ ابھی کیا ہے؟ یہ سالبہ کلیہ کے سور ہے، لیسا البتہ۔ موجبہ جزئیہ کے سور کیا ہے؟ قد یکون، مثلا قد یکون الشیء حیوانا کان انسانا۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز حیوان ہو اور وہ انسان ہو، اس طرح کہ ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک چیز حیوان ہو، جاندار ہو اور وہ انسان ہو، کبھی کبھی گھوڑا یا حمار یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور سور سالبۃ الجزئیہ کے قد لا یکون ہے، قد لا یکون جو ہے جس طرح یہاں پر
قد لا يكون الشيء إنسانا، قد لا يكون الشيء حیوانا كان انسانا، یعنی کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ حیوان ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتا. اور یا اس پر یعنی متا مہما اور کلما پر کیا وہ حرف سلب داخل ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رفع ایجابی کلی ہو. اس سے کیا ہوتا ہے رفع ایجابی کلی. اور جہاں پر رفع ایجابی کلی متحقق ہوتا ہے تو وہاں پر سلب جزئی جو ہے وہ وہاں پر جزئیت جو ہے وہ متحقق ہوتا ہے. سلب رفع ایجابی کلی جو ہے جہاں پر رفع ایجابی کلی ہو وہاں سلب جزئی ہو متحقق ہوتا ہے. تو یہاں پر مثلا ہم اگر کہیں کہ لیس کلما یہ داخل ہو جائے اس پر تو اس کی ایجابی کلی کو آپ نے رفع کر دیا تو وہاں پر سلبی جزئی ہے وہ متحقق ہوتا ہے. اور محملہ کے لو، ان اور اذا اور اما اور او جو ہے وہ انفصال میں تجیء فی الاحمال، یعنی قضیہ محملہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لو، ان، اذا، اما اور او، یہ الفاظ محملہ میں. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسوار الشرطیات کہ موجبہ کلیہ جو ہے متصلہ میں اس میں متا مہما اور کلما جب بھی آ جائے تو یہ اس کے سور ہے. یہ کلیہ وہ قضیہ کیا ہوگا وہ موجبہ کلیہ. اگر اس میں دائماً آ جائے تو یہ موجبہ کلیہ منفصلہ میں اس کا سور کیا ہے دائماً ہے. سور صالبۃ الکلیہ فی المتصل المنفصل سالبتتاً ہے. سور الموجبۃ الجزئیہ فیہما سے مراد یہ ہے فی المتصلۃ والمنفصلۃ قد یکون ہے. اور سور صالبۃ الجزئیہ جو ہے فیہما یعنی فی المتصلۃ وفی المنفصلۃ قد لا یکون ہے. جب قد لا یکون آ جائے یا موجبہ کلیہ کی جو سور ہے متا مہما کلما اس پر حرف سلب داخل ہو، حرف سلب یعنی لیسا داخل ہو یا لا داخل ہو تو اس سے رفع ایجابی کلی متحقق ہوتا ہے. اور جہاں پر رفع ایجابی کلی متحقق ہوتا ہے تو وہاں پر سلب جزئی بھی متحقق ہوتا ہے. اور منفصل یہاں پر قضیہ محملہ جو ہے یہ چار تو ہو گئی کس کے محصورہ کے. اور یہاں پر یہ الفاظ جو ہے یہ کس کے ہیں محملہ کے. محملہ میں یہ الفاظ آئیں گے لو ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. و اما اور او یہ کس کے لیے انفصال کے لیے ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.